آپ کو معلوم ہے کہ کل مرکزی سرکار کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے یہاں کی زمین کے حوالے سے، اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت ملک میں بسنے والا کوئی بھی شہری ہمارے اس یونین ٹیریٹری کی زمین خریدنے کا مختار ہوگا۔ اس سلسلے میں کل ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ محترم الطاف بخاری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا۔ اس کے بعد آج صبح میں نے ایز اسپوکس پرسن بھی ایک انٹرویو دیا ہے، اور آج الطاف صاحب کی ہدایت پر ہمارے ایک کور گروپ کی ایک میٹنگ یہاں ہوئی۔ اس سے قبل کہ میں آپ کی خدمت میں وہ نکات پیش کروں جو اس میٹنگ میں ہم نے ڈسکس کیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ 8 فروری کو الطاف صاحب کی قیادت میں ایک آل پارٹیز ڈیلیگیشن ایل جی صاحب کو ملا تھا، اور ہم نے اس وقت بہت سارے نکات ابھارے تھے، جن میں خاص کر ہمارے جو کنسرنز تھے وہ تھے کہ جموں کشمیر کی جو زمین ہے اس پہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ محفوظ رہنے چاہیے، ایک۔ دوسرا جو جابس کے حوالے سے ہمارا تھا کہ جموں کشمیر میں جو بھی جابس ہوں گی اس پہ صرف جموں کشمیر کے لوگوں کا اختیار ہونا چاہیے، دو۔ تیسرا جو ہمارا سب سے بڑا اس وقت ایشو تھا وہ تھا کہ اسٹیٹ کو اس یونین ٹیریٹری کو اسٹیٹ کا حوالہ درجہ دیا جائے، جیسا کہ آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کمٹمنٹ کی تھی ریاست، اس وقت کی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ۔ اور ہم نے پھر ڈیٹینیز کی بات کی، بہت سارے اور ایشوز اٹھائے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے الطاف صاحب نے ایک پارٹی بنائی جسے آپ اپنی پارٹی کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم غالباً 15 مارچ کو آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے ملے۔ ہم نے اس وقت پرائم منسٹر صاحب سے 3 بڑے ایشوز اٹھائے۔ پہلا ایشو، سب سے پہلا ایشو ہمارا یہ تھا کہ ایک کنسرن ہے جو آپ نے 5 اگست کو فیصلہ کیا، لوگ محسوس یہ کرتے ہیں کہ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ جموں کشمیر میں ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایسے قانون بنائے جائیں کہ جس سے جموں کشمیر کے ڈیموگرافی کے حوالے سے جو خدشات ہیں اس کو تحفظ ملے، تاکہ جو یہاں ڈیموگرافی رہی ہے یہ اسی طرح رہے، ایک۔ دوسرا ہم نے ان سے گزارش کی کہ 35A اور 370 سپریم کورٹ میں ہے، جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہمیں وہ قابل قبول ہوگا، لیکن سیاسی سطح پر ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے۔ تیسری بات ہم نے ان سے یہ کہی کہ ہر حالت میں ہمیں کشمیر کی جو لینڈ ہے اس کو پروٹیکشن چاہیے، اور کشمیر میں جو جابس ہوں گی ان کو پروٹیکشن چاہیے۔ آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ اس وقت ایک کمٹمنٹ کی، میں اکیلا نہیں تھا، بے شمار لوگ اور ہمارے ساتھ تھے، کہ آپ جب اس حال سے باہر جائیں گے تو ان خدشات کو یہیں چھوڑ کے جانا، نہ آپ کی ڈیموگرافی چینج ہوگی، نہ آپ کی زمین کو خریدنے کا ہم کسی کو اختیار دیں گے، نہ آپ کی جابس پر کسی کو کدفن کا حق ہوگا۔ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو یہ اطمینان لے کے جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وقت آنے پر آپ کو ریاست کا درجہ بھی بحال کر دیا جائے گا۔ جب ہم دوسرے دن الطاف صاحب کی قیادت میں ہوم منسٹر صاحب سے ملے تو وہاں بھی ہم نے ہوم منسٹر صاحب کو یاد دلایا کہ حضرت آپ نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کشمیر کے، جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، لداخ کے لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ وقت آنے پر آپ کا اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جائے گا، آپ کی لینڈ اور آپ کی جابس اور آپ کے ڈومسائل کو دفعہ 370 اور 35A کے ہٹنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے بھی ہمیں یقین دہانی کروائی۔ اس وقت الطاف صاحب بھی وہاں موجود تھے جو کہ ہماری پریزیڈنٹ تھے، غلام حسن میر صاحب تھے، دلاور میر صاحب تھے، بڑے بڑے قداور لیڈر ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ اس طرح کے خدشات آپ یہاں چھوڑ کے جائیں، یہ ایک افواہ ہے، آپ جائیں اور اطمینان سے رہیں، جموں کشمیر کی جو زمین ہے یہ صرف جموں کشمیر کے لوگوں کے اختیار میں ہوگی، اور ان کی نوکریاں بھی ان کے اختیار میں ہوں گی۔ لیکن ہمیں دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں ریاستوں کے یا لوگوں کے ملک کے ساتھ، یہ اعتبار کے رشتے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کے پرائم منسٹر پر یہ اعتبار کیا کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں کیے تھے، انہوں نے یہ وعدے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے تھے۔ اسی طرح ہوم منسٹر صاحب نے جو آن دی فلور آف دی ہاؤس اسٹیٹمنٹ دی، وہ وعدے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ یا چند افراد کے ساتھ نہیں تھے، وہ کمٹمنٹ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کی تھی کہ آپ کے ڈیموسائل کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کی زمینوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کی جابس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جس طرح کے آرڈر آج تک آتے رہے ہیں،
مختلف آرڈر آئے. پہلے ڈومسائل کا آیا جو بالکل ایک ایسا تھا جو ہماری جابس پہ شب خون مارتا تھا. پھر الطاف صاحب وہاں رکے رہے, کوشش کی, اس کو ہم نے ریووک کروایا, اور اسی طرح کی یہ سلسلہ چلتا رہا. اور کل ایک اور آرڈر آ گیا. ہم اپنی پارٹی یہ جانتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی سیاسی افادیت ہے وہ اسی صورت میں ہے اگر ہم لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں. یہ جو فیصلہ کل کا انہوں نے کیا ہے یہ جموں کشمیر کی عوام کو قطعی قبول نہیں, اور جموں اور کشمیر کی عوام اور سیاسی جماعت اپنی پارٹی کی تمام قیادت اس بات پر ایک رائے ہے کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ اپنی پارٹی کی کریڈیبلٹی کا سوال نہیں ہے. ہماری جماعت بنے ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا, لیکن آنریبل پرائم منسٹر صاحب آپ ایک انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو ملک کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے. ہوم منسٹر صاحب سیکنڈ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ ان 2 انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ, اگر آج بی جے پی کی کوئی مجبوری بن گئی بہار کا الیکشن یا کوئی اور ایسی مجبوری بن گئی, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی ہی کو اسٹیک پہ لگا دیں کہ کسی پرٹیکولر ریاست میں بی جے پی کو الیکشن جیتنا ہے. ہم نے جو آج فیصلے کیے ہیں اس میں اول فیصلہ یہ ہے کہ ہم آنریبل پرائم منسٹر صاحب, آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے ٹائم لینا چاہیں گے تاکہ ہم ان سے ملاقات کریں اور ان کو یاد دلائیں کہ جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کے باوجود جو آرڈر آ رہے ہیں اور جس طرح سے ان آرڈروں کو یہاں نافذ کیا جا رہا ہے اس سے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے جو کشمیری قوام اور جموں کے لوگوں کے دلوں میں تھی کہ 370 اور 35A جانے کے بعد یہاں ڈیموگرافی چینج ہوگی, 370 کے جانے کے بعد 35A کے جانے کے بعد ہماری زمینیں محفوظ نہیں رہیں گی اور نہ ہی ہماری جابس محفوظ رہیں گی. تو یہ خدشات اب بالکل عیاں ہو گئے لوگوں کے سامنے کہ ان کے خدشات درست تھے. اس لیے ہمارا پہلا نقطہ یہ رہا کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ بغیر کسی کنفرنٹیشن کے ان کو انہی کا وعدہ یاد دلائیں گے. ایک یہ قانون انہوں نے بنایا ہے, ہم اس قانون کو بالکل ٹوٹلی اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دی پیپل آف دی اسٹیٹ آف یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر. تیسرا ہمارا نقطہ یہ ہے کہ ریاست کا درجہ بحال کیا جائے. چوتھا ہمارا نقطہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلے اس وقت تک کیے گئے ہیں مرکز کی طرف سے جو اس وقت تک انہوں نے یونین ٹیریٹری میں لاگو کیے ہیں ان فیصلوں کو وہ ریوزٹ کریں اور مائنڈ اپلائی کریں کہ کون سے ایسے فیصلے ہیں جو ایلینیشن کو فردر کریں گے, جس سے ایلینیشن بڑھے گی, جس سے اعتماد میں مزید فقدان پیدا ہوگا. جموں کشمیر جو ہے یہ آلریڈی ایک فرجائل یہاں کی پیس ہے جس سے یہاں کی پیس کو یہاں کے امن کو خطرہ ہے, اور جو اعتبار کا رشتہ ملک کے ساتھ اس ریاست کا ہونا چاہیے تھا وہ اسی صورت میں بحال ہوگا اگر پرائم منسٹر صاحب آگے ریچ آؤٹ کریں گے اور یہاں کے لوگوں, یہاں کے زمین کو ہی نہیں یہاں کے لوگوں کو آن کرنے کی ضرورت ہے. ان کی ایموشنز کو, ان کے سینٹیمنٹس کو عزت اور احترام سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ صرف زمین خریدنے کے چکر میں ہیں, زمین آپ لے سکتے ہیں لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اس فیصلے پر پچھتائیں گے جو 1947 میں انہوں نے 2 نیشنز تھیوری کو ریجیکٹ کر کے کیا تھا. کشمیری قوم نے اس وقت ایک غیر معمولی فیصلہ کیا تھا 1947 میں. 2 نیشنز تھیوری کو ریجیکٹ کر کے ہم نے سیکولر ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا تاکہ ہماری ثقافت, ہمارا تمدن, ہماری ہسٹری, ہماری تاریخ, ہمارا کلچر, ہماری زمینیں, ہمارے جو ایک سیکولر فیبرک ہے یہ سارا محفوظ رہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو فیصلہ ہمارے بزرگوں نے کیا جس کو لیجیٹیمیسی اس وقت نیشنل کانفرنس نے دی, آج ہم اس فیصلے پہ غور کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے کیا تھا ایک خوبصورت ہندوستان کے ساتھ رہنے کا. اس فیصلے کا جو آج ہم چہرہ دیکھ رہے ہیں ہمارے دل میں شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. جب لاسٹ ایئر آپ کی ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر سے تو اس کے کچھ دن بعد آپ نے کہا تھا کہ لینڈ رائٹس پروٹیکشن ہمارا جموں کشمیر کے لیے کور ایجنڈا ہے پارٹی کا. بالکل. تو اب جب آپ کا کور ایجنڈا فیل ہو چکا ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابھی اپنی کریڈیبلٹی کی بات چھوڑ کر کے کچھ اور باتیں کر رہے ہیں جسٹ بیکاز ٹو پروو یور پوائنٹ کہ آپ لوگ صحیح ہیں؟ اگر اس اسٹینڈرڈ پہ آپ جائیں گے تو اٹانومی پہ نیشنل کانفرنس کی کریڈیبلٹی رہی ہے کوئی؟
ان کے پاس ہے اٹانومی پہ ناکامی کے بعد، ان کو تو 60 سیٹیں اٹانومی پہ آپ لوگوں نے دی تھی، اور 60 سیٹوں کے بعد انہوں نے پھر ایک ریزولوشن پاس کیا تھا، تو ان کی کریڈیبلٹی ہے لوگوں کے پاس آنے کی. پھر اس کے بعد 28 سیٹیں دے کر اور 5 پارلیمنٹ ممبر دے کر آپ نے پی ڈی پی کو پارلیمنٹ میں بھیجا، پھر ان کے پاس ہے کوئی کریڈیبلٹی آج لوگوں کے پاس آنے کی. ہم نے کون سا ووٹ لیا ہے الطاف صاحب نے اس ایجنڈے پہ، جو ایجنڈا ہمارا ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کے معاملات ہیں یار، روز ہماری عزت اور وقار کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم کوشاں ہیں مرکزی سرکار کے ساتھ. کامیاب ہو گئے تو یہ سب کی کامیابی ہے، ناکام ہو گئی تو یہ سب کی ناکامی ہے. یہ کسی پرٹیکولر پارٹی کی کامیابی اور ناکامی، پلیز اس کو آپ ایز پولیٹیکل پارٹی اسپیسیفک ہو کر نہ دیکھیں. ٹھیک ہے سر، اس کو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں. آپ سے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانی جاتی ہے، would you want to take this matter as well to the Supreme Court or not? یہ فیصلہ دیکھیں، جو یہ فیصلے ہوتے ہیں، آپ سپریم کورٹ میں اگر کوئی فیصلہ کوئی چیز لے جاتے ہیں تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. ہماری ریزرویشن تھی 370 اور 35 اے پی کے، یہ وہاں جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا؟ یہ سیاسی مسئلہ تھا تو اس کو سیاسی سطح پہ ڈیل کرنا چاہیے تھا یا کہ لیگل لیول پہ. اب چونکہ یہ وہاں چلا گیا ہے، میں اس پہ زیادہ لب کشائی نہیں کروں گا. اس سلسلے میں ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ جو ہے جب وہ آئیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے جو ایشوز ریز کیے ہیں یہ ایسے ایشوز ہیں کہ ہم اس سے ڈس ایسوسیٹ کر کے زندہ ہی نہیں رہ سکتے. وی کی ناٹ سروائیو. یہ ہماری عزت اور وقار کا مسئلہ ہے، ہماری کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. لیکن ہماری عزت اور وقار اور کریڈیبلٹی سے کہیں زیادہ یہ آنریبل پرائم منسٹر اور آنریبل ہوم منسٹر کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے کہ وہ اپنے الیکشن کے لیے، کیا اپنے الیکشن کے لیے یا اپنی جماعت کے لیے وہ ملک کے پرائم منسٹر جو وعدہ کرتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یہ اس کی امید تو نہیں تھی.